آپ کے ادارے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. جب کبھی بجٹ کی بات آتی ہے, اکانومی کی بات آتی ہے, ایف بی آر کی لیک آف پرفارمنس کی بات آتی ہے, شبر صاحب اگر ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں سکتے تو ٹیکس نیٹ کے اندر موجود لوگوں کے ساتھ برا تو نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کسی ادارے کی سپورٹ نہیں کر رہا, مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ایف بی آر پرفارم نہیں کر پا رہا اور وہ ٹیکس کی کلیکشن صحیح نہیں کر پا رہا. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی اور ادارہ پرفارم کر پا رہا ہے؟ تو ہم ایف بی آر کے لوگوں کو جو ہمارے معاشرے سے نکلتے ہیں اور ایف بی آر کی پالیسی کو جو ہم شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں, کیا پاکستان کے اوور آل جو پاکستان کی اداروں کی تنزلی ہے کیا اس سے الگ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں عدلیہ پرفارم کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہیلتھ سسٹم پرفارم کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایجوکیشن پرفارم کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی سا ادارہ آپ بتائیں جو پرفارم کر رہا ہے؟ تو جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کیوں نہیں پرفارم کر رہا, تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ بن جائے گا پرفارمنس کا اس معاشرے میں جو معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. یہ بنیادی سوال ہے کہ پورا معاشرہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. میں 22,000 فرشتے لا کے بیٹھا دوں جو سب سے زیادہ ایماندار ہوں. Let's get to the point, شبر صاحب. I'm sorry I'm cutting you short. Let's get to the point then. پھر یہ آپ جس وشس سرکل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کو توڑنا تو ہے ہم لوگوں نے. ہم اس کے ساتھ تو نہیں جی سکتے. نہیں تو آپ مجھے پاکستان رہ سکتا ہے یا اس طرح کے ادارے چل سکتے ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں. I agree with you. What you're saying is I agree with you. Agreeable ہے. لیکن اب صحیح کیسے کریں؟ Let's go towards the solution. نہیں, میں نے آپ کو کہا نا, میں نے آپ کو بالکل, تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا ریاست کا اسٹرکچر ناکام ہو گیا ہے. پاکستان کی ریاست کا اسٹرکچر ناکام ہو گیا ہے. ریاست کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا اور اسی کے اندر ایف بی آر شامل ہے. تو یہ آپ ایف بی آر کو الگ لے کے جب کرنے بیٹھتے ہیں, اور یہ ہم 40 سال سے کرتے جا رہے ہیں, 50 سال سے کرتے جا رہے ہیں کہ ایف بی آر صحیح ہو جائے, ایف بی آر صحیح ہو جائے, یہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور اگر ہم پھر کریں گے تو ہم پھر ٹائم ضائع کریں گے. اچھا, اب میں اس کی ریورس سائڈ پہ آتا ہوں. دیکھیں, میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا, میں نے ایک اسکیم بنائی کہ آپ جب پرچیز کرنے جائیں اور 40,000 سے زیادہ کا خرچہ کریں تو آپ آئیڈینٹی کارڈ کا دے دیں اپنا. اس میں تو ایف بی آر نہیں انوالو تھا نا, دکاندار کے ساتھ کسٹمر کی ڈیلنگ ہو رہی تھی. تو اس کی جو رکاوٹ آئی وہ کیوں آئی؟ اس میں کوئی کرپشن کا ایشو نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں جو ہمارے ملک میں کاروباری حضرات ہیں, خاص طور پہ ریٹیلر, ہول سیلر, ایگریکلچرسٹ, ریئل اسٹیٹ والے, وہ پاکستان میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اور پاکستان کی ریاست کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اور ریاست میں بڑی آپ کے سامنے صاف بات کرتا ہوں, ریاست میں آرمی بھی شامل ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ریاست میں آرمی بھی شامل ہے. آرمی بھی ان سے ٹیکس نہیں لے سکتی. یہ بہت بڑی بات چھوڑ دیں ان کو. پھر شبر صاحب, آپ نے کوشش کی, ابھی بھی ریٹیلرز میں بڑے آرام سے سائیڈ سے ہو کر نکل گئے ہیں. یہ بات ابھی بھی اسی طریقے سے جیسے جب آپ تھے تب بھی. تو پھر کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں ملک کے طاقتور ترین ادارے ان کا کچھ نہیں کر سکتے, ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں. تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے, بس برش اٹ انڈر دی رگ. ہاں, اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں. آج جب ایک سابق چیئرمین ایف بی آر آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک پروگرام میں یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی بھی ریٹیلر, ہول سیلر کو ہینڈل نہیں کر سکتی انلیس کہ اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو, تو اس کے پیچھے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ایسی جگہ پر کیوں پہنچ گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, جب میں ایک سابق چیئرمین ایف بی آر جس نے ساری زندگی ٹیکس کے نظام میں گزاری ہے, وہ آپ کو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی, چھوٹے باقی اداروں کو چھوڑ دیں آپ, پاکستان آرمی بھی ریٹیلر, ہول سیلر سے ٹیکس نہیں لے سکتی. تو اس کی انٹینسٹی یا اس چیز کی آپ لوگ غور کریں. آپ ایف بی آر کریکٹ کریں. ایف بی آر, میں آپ کو اس کا آنسر بتاتا ہوں. جب میں ریٹیلر, ہول سیلر کے پاس ٹیکس لینے جاؤں گا تو وہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ دودھ کی دکانیں, گوشت کی دکانیں
اور یہ بند کر دیں گے, ہڑتال کر دیں گے, اور یہ آپ میڈیا والے آ کر میرے سر پہ ڈنڈا ماریں گے کہ شبر صاحب نے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا اور گوشت نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا, اور آدھے گھنٹے بعد فوج آئے گی اور ہڑتال ختم کرا دے گی اور ٹیکس وہیں کا وہیں رہے گا. یہ بات اگر آپ اس سرکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں, ایک دفعہ اس ملک میں کام کریں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو میں جب 8 مہینے بعد آیا تھا تو میں کوئی بیوقوف نہیں تھا کہ اپنا کیریئر چھوڑ کے گیا تھا اور واپس آ گیا تھا, اس لیے کہ میں نے یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا بڑی کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے, تو somebody has to take a step on it. الارمنگ نہیں ہے, یہ الارمنگ نہیں ہے, پھر کیا ہے یہ الارمنگ نہیں ہے, الارمنگ نہیں ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. الارمنگ ریئلٹی ہے نا کیوں کہہ رہی ہیں آپ اس کو؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے نا. اگر ایک ملک میں ایک گنڈا پیدا ہو گیا ہے, آپ ٹیررسٹ وزیرستان میں مار رہے ہیں, آپ ٹیررسٹ کیوں نہیں مارتے اعظم کلوتھ مارکیٹ میں؟ صحیح, وہ بھی تو ٹیررسٹ ہے نا. ٹھیک ہے, اور اکانومی تگڑی ہوگی تو آٹومیٹکلی ٹیررزم سے لڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا شبر صاحب, کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہوگا, لیکن اس ٹائم پر نجکاری ایک ایسا عمل ہے جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ کو کرنی ہے. 25 ادارے ہیں نجکاری کے جو کہ فعال فہرست کے اندر شامل ہیں آئی ایم ایف میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, شبر صاحب let me finish, جو جماعتیں اس ٹائم پر بیٹھی ہوئی ہیں حکومت کے اندر, وہ شاید اس طرح سے نجکاری کے بہت سارے معاملات پر اگری بھی نہیں کرتی. How do you think this will be taken forward? دیکھیں, میں اس میں بہت سارے اداروں کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, صرف 2 ادارے ہیں, ایک پی آئی اے ہے اور اسٹیل مل ہے, اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مختلف ہے. مگر میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ ان کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور وہ اس کے ساتھ اس سلسلے میں ورلڈ بینک کے ساتھ اور ہمارے سسٹم کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے. دیکھیں, میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ جو 5-6 منٹ کا پروگرام کرتی ہیں, 7 منٹ کا پروگرام کرتی ہیں, اور اس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سارے مسئلوں کو حل کر دیں, یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کہ ہم اپنی بات کو پوری طرح سمجھا سکیں. اگر آپ سیگمنٹ کو اتنا چھوٹا کریں گے, شبر صاحب, the platform is yours, لیکن مسئلہ یہ کہ 8 مہینے بھی کم ہوتے ہیں نا. ایف بی آر کے اندر آپ نے 8 مہینے گزارے, یہاں کے مسئلے بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. نہیں, میری بات سنیں نا, آپ لوگ اپنے نہیں, نجکاری کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نجکاری ہوگی, پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری ہوگی, پی آئی اے کی نجکاری ہوگی, اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور سیاسی پارٹیوں کو ایگری کرنا پڑے گا. اب یہ چوائس ان کے پاس نہیں ہے. زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اپنے کارڈ کنسیڈ کر دیے ہیں, وہ اپنی پریزیڈنٹ شپ کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, اور اس پہ انہیں کنسیڈ کرنا پڑے گا. بلاول صاحب جو مرضی کہتے پھریں.